اولاد کو روکنے کے لیے آپریشن کے علاوہ اور کیا طریقہ کار ہے، یہ ڈاکٹر سے پوچھنے کا سوال ہے، آپ ان سے پوچھیے۔ مجھے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپریشن کے علاوہ جو اور طریقے ہیں کیا شریعت ان کی اجازت دیتی ہے؟ کیا حدیث پاک میں اس کا ثبوت ہے؟ ہاں ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل ہوتا تھا، یعنی میاں بیوی ملاقات کرتے تھے، حمل ٹکنے کی جو چیزیں ہوا کرتی تھی وہ اس کو الگ کر دیا کرتے تھے، اس کو حدیث کی زبان میں عزل عین ز لام اس کو کہا گیا ہے۔ باندھی جو ہوتی ہے، باندھی کی اجازت کے بغیر عزل کرنا جائز ہے، باندھی سے بھی صحبت کرنا، ملاقات کرنا شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ باندھی آج کی کام والی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باندیاں بکا کرتی تھی، خریدی جاتی تھی، یہ ان باندیوں کے احکام ہیں۔ اور بیوی اگر آزاد ہے، ظاہر سی بات ہے آزادی ہے، تو فقہاء نے لکھا یہ عزل کرنا بیوی کے اجازت کے ساتھ ہو تو جائز ہے۔ تو بہرحال اس کی اور صورتیں ہیں۔ مسئلہ اس کا یہ ہے اولاد کو روکنے کا کہ اگر کوئی بڑی خرابی عورت کی ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے پر ڈاکٹر نے کہا یا تو بچہ مر سکتا ہے یا تو بچہ مر سکتا ہے، یا تو عورت مر سکتی ہے یا پیٹ کا بچہ مر سکتا ہے، میجر پرابلم ہے۔ اتنے آپریشن ہو چکے ہیں کہ آئندہ بچہ پیدا کرے، دونوں میں سے کسی کے ایک کے جان کو خطرہ، تب اولاد کو کسی بھی طریقے سے، چاہے بڑے آپریشن سے، چاہے عزل سے، چاہے کوئی اور طریقے سے روکنا جائز ہے۔ اور کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ بچے اگر پیدا ہو ہم کہاں سے پالیں گے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اس اعتبار سے بچے کو روکنا، یہ بچے کو روکنا نہیں، بچے کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ اور خاص طور سے حمل ٹکنے کے بعد بچے کو گرانا گناہ کبیرہ تک بھی بسا اوقات بات چلی جاتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ بھئی نظر جو لگتی ہے وہ صحیح ہے، بچوں کو بھی لگتی ہے، بڑوں کو بھی لگتی ہے، عمارت کو بھی لگتی ہے، جانور کو بھی لگتی ہے، پراپرٹی کو بھی لگتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کہتا ہے بھئی کیا خوبصورت ہے بچہ، تو فوراً کہو ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے سے اس کی نظر بد ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر نظر لگ ہی گئی، نظر اپنوں کی بھی لگتی ہے، غیروں ہی کی نہیں، نانی کی بھی لگتی ہے، ماں کی بھی لگتی ہے۔ مظفر نگر کے اندر ایک پریوار تھا، ماں باپ، 7 بچے، 7 کے 7 حافظ قرآن۔ اب جو بھی دیکھتا بھائی واہ کیا گھرانہ، کیا یہ کہتے 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 7 کا انتقال ہو گیا نظر بد سے۔ تو نظر بد سے کیا ہوتا ہے، پہلوان بھی کاٹا ہو جاتا ہے، سوکھ کر عمارت بھی، بلڈنگ بھی جھوپڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر لگ گئی نظر ماں کی یا میری آپ کو لگ گئی، یہ جو وضو کرتے ہیں، یہ وضو کا جو پانی نیچے گرتا ہے اسے ایک لوٹے میں لے لیں اور وہ پانی لے کر جس کو نظر لگی اس کو مار دیں۔ اور نظر نہ لگنے کے لیے سورہ قلم کی آخری 3 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ مرچ پر جو لال مرچ ہے اس 3 عدد مرچ لے کر یا 7 عدد مرچ لے کر اوپر سے نیچے اتار کر یہ آیتیں پڑھ کر یہ مرچ جو ہے آگ کے اندر، یہ آگ جو ہے بہتر ہے سانچی کے اندر جو آگ کے ڈلے پلسے کے ہوتے ہیں اس کے اندر جلا دیں، انشاءاللہ نظر ٹوٹ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ہے، انہوں نے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ درود پاک کثرت سے پڑھے۔ آپ کا تصور کریں کہ میں اگر آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے جوتے سیدھے کرتا، آپ کے سنجا کا لوٹا لے کر جاتا، آپ کو مسواک، ہمیشہ یہ تصور اور ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں موت سے پہلے آپ کی زیارت نصیب فرمائیں۔ مردے کو خواب میں دیکھنے کے لیے کیا کرنا؟ بغل کی خبر میں جا کر سو جاؤ، اس کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور عامل جو حضرات ہوتے ہیں کشف القبور کا ایک عمل وہ کرتے ہیں، کشف القبور کا عمل وہ مجھے عامل سے پوچھے، شریعت کا مسئلہ نہیں، اگر سونا ہے دیکھنا ہے تو باجو خبر میں دیکھ سکتے ہیں۔ صدام حسین کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ، کیا وہ مسلمان تھے یا شیعہ؟ صدام حسین کی جو ظاہری زندگی تھی دنیاوی، وہ شریعت سے ہٹی ہوئی زندگی تھی اور کمیونسٹ والی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اسلامی کالج کھولنے کی اجازت نہیں تھی،
مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ایک وقت یہ تھا کہ باطل اسلام مسلمان جو باطل طاقتیں تھیں ان کے لیے وہ شیر بنے ہوئے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا آخری جملہ کلمہ طیبہ ہو وہ مسلمان ہو کر مرا ہے۔ تو صدام حسین کو جب سولی دی جا رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد کہا جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو لیور کو کھینچ دیا گیا، فیصلہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ نیت کے ساتھ کلمہ پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، اگرچہ کہ کلمہ مکمل نہیں ہوا۔ آئی وٹنس جو اس وقت جو ان کے سامنے تھا، اس نے ان کی پوری رودات کو اب کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب انہوں نے پھانسی کے پھندے کو دیکھا تو ڈرا نہیں، خوف نہیں کیا، کہا یہ مردوں کی مجاہدوں کی شان ہے، ان کی زندگی جیسے بھی گزری ہو لیکن ان کی موت کلمے پر ہوئی ہے، تو لہذا یہی کہا جائے گا کہ شہادت کی موت انہوں نے پائی ہے۔ عورتیں مسجد میں آ کر اوپر یا نیچے کے حصے میں نماز پڑھ سکتی ہیں، ہرگز نہیں پڑھ سکتی۔ سفر میں جا رہے ہیں، دوران سفر مسجد کے اندر ایک حصہ ایسا ہے کہ سپریٹ عورت نماز پڑھ سکتی ہے اور استنجا وغیرہ کرنے، اور بلکہ کرنا چاہیے، ورنہ اس کی نماز چھوٹ جائے گی، بیچاری نماز کہاں پڑھے گی۔ ہائی وے کے اندر، اسٹیٹ وے کے اندر ایسی مسجدیں جو لبے سڑک ہیں، ہائی وے کو لگے ہوئے ہیں، اسٹیٹ وے کو لگی ہوئی ہیں، ایک حصہ ایسا بنانا چاہیے کہ عورتیں وہاں پردے کے اہتمام کے ساتھ، جیسے سعودی عربیہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت کہاں آتی ہے کہاں نکلتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا، اس طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اہتمام جیسا مردوں کے لیے ہے عورتوں کی اس کی اجازت نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، آپ کے زمانے میں عورت نماز پڑھتی تھی تو کہاں پڑھے گی؟ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں ثواب کتنا؟ 50,000 رکعتوں کا۔ کس کے پیچھے پڑھیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گی۔ کہاں پڑھیں گی؟ مدینہ طیبہ میں صحابہ کے پیچھے پڑھیں گی، نبی کی اقتداء میں پڑھیں گی۔ آپ نے فرمایا عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر اس کے گھر میں، صحن میں، اس کے صحن سے بہتر گھر میں، اور گھر سے بہتر اس حصے میں جو بالکل تنہائی کا کونے کا حصہ ہو۔ بعض لوگ سفر کے دوران جیب میں قرآن مجید رکھتے ہیں اور مجبوراً پیشاب کے لیے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ چیز کھلی ہوئی رہتی ہے تو اس کے احکامات ہیں، اور چیز بند رہتی ہے اس کے احکامات اور ہیں۔ بند رہتی ہے، ہمارے جسم میں پیشاب ہے، پاخانہ نہیں ہے نا، ہمارے پیٹ میں پیشاب بھی ہے، پاخانہ ہے، لیکن یہی پیشاب نکل جاتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، یہی پاخانہ نکلتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ بند رہتا ہے تو اس کے احکامات اور ہیں، نکل جاتا ہے اس کے احکامات اور ہیں۔ قرآن شریف ہے آپ کے پاس اور آپ نے پورا کرچیف سے، رومال سے بند کر لیا ہے اور کہیں رکھنے جگہ بھی نہیں، اور بھول کر چلے گئے پیشاب خانے کو، بیت الخلاء کو، کوئی بات نہیں، کھلا رکھ کر نہیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے موبائل کے اندر آپ نے کلام پاک رکھا ہے، نعت شریف کو رکھا ہے اور حدیثوں کو رکھا ہے، ڈسپلے میں ہے، لے کر جانا حرام ہے، اور اگر اندر بند ہے میموری کارڈ کے اندر اور ضرورت پر کھولا اور بند کیا جا رہا ہے تو اس موبائل کو جس میں قرآن ہے اس کو لے جایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ مزی اور منی میں کیا فرق ہے؟ انسان، نوجوان لڑکی کا تصور کرتا ہے، سیکس کا تصور کرتا ہے، پیشاب کے راستے سے جو چکناہٹ آتی ہے اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ اور منی کہتے ہیں کہ خواہشات کے ساتھ جو اچھلتا پانی نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں، اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ غیر مسلم کو دم کرنا کیسا ہے؟ وہ ہندو ہے، ناپاک ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔ یہ مسجدوں کے باہر بہت ساری جگہوں پر غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، مریضوں کو لے کر آتے ہیں، قرآن پاک ہے تو کیا ان کو دم کیا جا سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ سفر میں گیا تو انہوں نے کہا فلاں قبیلے کا سردار ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا ہم لوگ سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھ کر ان پر دم کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے اجازت دی ہے کہ غیر مسلم کو کلام پاک پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ بیان کے اندر جو سود کا پیسہ ہے، کیا مسجد کا بیت الخلاء اس سے بنایا جا سکتا ہے؟ سود کا پیسہ بڑا گندا، جہنم کے لہو اور پیٹ سے بدترین پیسہ ہے۔ مسجد کی ہر چیز مسجد کی ہے، مسجد کا بیت الخلاء بھی نمازی استعمال کرتا ہے، مسجد کا استنجا خانہ بھی نمازی استعمال کرتا ہے، اس لیے سود کا، انٹرسٹ کا پیسہ مسجد کے بیت الخلاء میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر ایک ایسا بیت الخلاء مسجد کا ہے کہ جو کامن ہے، محلے والے بھی استعمال کرتے ہیں اور نمازی بھی استعمال کرتے ہیں، تو اب وہ بیت الخلاء کی حیثیت بدل گئی، مسجد کی طرف اس کی نسبت نہیں رہی،
ٹوائلٹ ہو گیا، کامن بیت الخلا ہو گیا، اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ خاص مسجد کا بیت الخلا اور خاص مسجد کا استنجا خانہ وہ بھی مسجد کا ایک حصہ ہے، اور چندہ دینے والا جب مسجد کو چندہ دیتا ہے تو اس کا پیسہ محراب میں لگے تو جنت میں محل بنے، اور اس کا پیسہ کوکس میں لگے تو جہنم کا ڈھیلا نہ، ایسا کوئی بات نہیں۔ اس کا پیسہ اگر بیت الخلا میں بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل بناتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے وقت انگلی آسمان کی طرف اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ اپنی انگلی کو کلمہ شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا سکتے ہیں۔ آخری چار جمعے کو صدقہ دینا کیا ضروری ہے؟ آخری چار جمعہ کس کو کہتے ہیں؟ آخری چار جمعہ اس کو کہتے ہیں کہ انہیں جمعرات کو مر رہا ہے۔ شریعت میں آخری چار جمعہ تو ہے ہی نہیں بھائی، جو جمعرات کو مر رہا ہے، جمعہ کو مر رہا ہے، اس کی زندگی میں دوبارہ چار جمعہ نہیں آتا، اس کو آخری چار جمعہ کہتے ہیں۔ اور لوگوں نے جو سفر کے مہینے میں آخری چار جمعہ بنا رکھا ہے وہ بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ شافعیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ چار اماموں کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا دکان اور مکان قریب ہو وہ عادت کر لے اسی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ مزاج کے خلاف ہے، انفٹ ہے۔ آپ نے بجاج کی گاڑی لے رکھی ہے تو پوری بجاج کے پارٹ لگائیں گے، گاڑی پرفیکٹ رہے گی، ایک وہ کمپنی کا ایک وہ کمپنی کا تو وہ میوزیم بن جائے گا۔ تو آپ ہیں حنفی اور شافعی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک وقت پڑھ لیا تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کے میرے گھر کے بازو ہے، میرے دکان کے بازو ہے، میں فجر سے عشاء تک وہاں پڑھ، نہیں، ایسا نہیں۔ کبھی راستہ جاتے ہوئے آپ کو معلوم نہیں تھا، گھس گئے، پڑھ لیا ہے تو دہرانے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ چاروں امام برحق ہیں۔ قبروں پر پھول دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، بدعت ہے یا سنت ہے؟ یہ بدعت ہے۔ قبر پر جو آپ پھول دینا چاہتے ہیں اتنا پیسہ آپ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں۔ ایک شعر لکھا ہے کہ جو بات خدا کی رہے گی خدا کے ساتھ، لیکن خدا ملا ہے مجھے خواجہ دیا کے ساتھ۔ یہ سب جو ہے شرکی الفاظ ہیں۔ قوالی میں گانا اور جلسوں میں گانا، ان کے گانوں سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جو ان کو گاتا ہے اس کو تجدید ایمان کرنے کی ضرورت ہے۔